بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین۔ صدیق جان صاحب اور رضوان گلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایران جنگ اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ملاقات ہے ظاہر ہے وائٹ ہاؤس میں، یہ بڑی خبریں بن کے تو آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہی کو جگہ مل رہی ہے، لیکن بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دب کے رہ گئی ہیں، بالخصوص بجٹ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے بہت اہم اور کروشل ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس پہ جس طریقے سے بات ہونی چاہیے تھی وہ ان لکیلی نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ بھی بڑی ہیپننگز ہیں، لیکن اس کو بھی اتنی سپیس جو ہے وہ نہیں مل پا رہی۔ مختلف سوالات اس حوالے سے ہیں جو یقیناً آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے۔ صدیق جان صاحب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں رضوان گلزئی صاحب کی اجازت سے۔ ایران اور پھر وہ ظاہر ہے ملاقات، تو بجٹ کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے اینڈ سے چیزیں ہونی تھی، کیا وہ ہو رہی ہیں؟ بجٹ کے معاملات جس طریقے سے اٹھائے جانے تھے کیا اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ان دو خبروں میں نا جو بجٹ والا معاملہ ہے وہ دب کے رہ گیا ہے۔ اچھا، یہ جو بجٹ والا معاملہ ہے نا، یہ بجٹ کا معاملہ تحریک انصاف کی تحریک کا نقطہ آغاز ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا خوفناک بجٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حکومت خود بھی چیزوں کو یعنی ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر نے اس پر صحافیوں کو بریفنگ نہیں دی۔ میں نے ایک صحافی سے پوچھا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کو حکومت کو خود بھی نہیں پتا کہ کالز آئیں اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو۔ ان کو خود بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ یار کس چیز کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار تو بس خانہ پوری کرو نا، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ حکومت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتا پا رہی کہ کسی چیز کے اوپر ہم نے اگر ٹیکس بڑھایا ہے تو کیوں بڑھایا ہے، کس چیز کے اوپر کم کیا تو کیوں کیا۔ بھائی آپ دیکھیں کہ آپ یہ ابھی دیکھیں کہ یہ جو 18% انہوں نے یہ سولر کے اوپر ٹیکس لگایا، اب اس کو 10% کر دیا۔ یہ اوریجنلی پلان ہی 10% کا تھا، یہ سارا میچ فکس تھا۔ مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا، کہتے ہیں کہ ایک نا پروڈکٹ ہے، اس کی نا قیمت کوئی 2 ہفتے پہلے بڑھا دی انہوں نے، مثلاً 18 روپے یا 20 روپے، 20 روپے بڑھا دی۔ جب 20 روپے انہوں نے بڑھائی ہے نا، حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر نا ٹیکس تھوڑا سا کم کر دیا۔ اب جو حکومت نے ٹیکس کم کیا نا، تو وہ ٹیکس کم کر کے بھی 12 یا 10 روپے اس کی قیمت بڑی ہوئی ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ کے مالکان کو پہلے ہی کنوے کر دیا گیا تھا کہ بھائی جان پہلے گیم ڈال دو۔ یہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں کی ہیں۔ دیکھیں یہ بجٹ جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3-4 بڑی زبردست پریس کانفرنسز کی ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے، سلمان راجہ صاحب نے، مبین عارف جٹ صاحب نے، مزمل اسلم صاحب نے، شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اچھا خاصا ہلا گلا کیا۔ بالکل، آج بھی ہم نے دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ روز ظاہر جب ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو دن بدل چکا ہوگا، اسامہ میلا صاحب نے بڑی زبردست جو ہے اس کے اوپر ایک تقریر کی ہے، شبیر قریشی صاحب بڑا زبردست بولے ہیں، پھر مجھے یاد ہے ارشد سائی صاحب نے، تو لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ ہاں، میرے خیال ہے ویس جکر صاحب نے بھی کیا ہے۔ ویس جکر صاحب تو جی آپ ہمارے پڑوسی ہیں، نہیں جی، وہ تو چوک منڈا والے لیا سے گزر کے جاتے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر کیسے آپ جائیں گے؟ عادل بازئی نے یا تو پھر آپ ملتان جا کے اور وہاں سے آیا کریں۔ اگر آپ نے لیا سے گزرنا ہے، چوک اعظم سے گزرنا ہے، تو پھر ویس جکر صاحب کا ذکر نہیں کریں گے تو سر ویس جکر صاحب کا ذکر جان بوجھ کے ہم کیوں چھوڑیں گے؟ ہمارے جیسے ہیں تو بالکل وہ زبردست انہوں نے وہاں پہ گفتگو بھی کی اور بڑے ایکٹیو رہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں چودھری صاحب، ایک ہے اسمبلی کے اندر تقریریں بہت اچھی کر لیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نیریٹو 3-4 کیا بنے ہوئے ہوتے؟ کسانوں کا نیریٹو بنا ہوا ہوتا، اشیاء کی قیمتوں کے اوپر نیریٹو بنا ہوا ہوتا، جو خود اتنی محنت سے عمر ایوب صاحب نے ایک کمپیریزن کیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل قیمت بڑھائی، جو کل میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جنگ کے امپیکٹ سے پہلے کی ریٹ کے اوپر بھی انہوں نے بڑھا دیا۔ عمران خان کے ٹائم کے اوپر 17 روپے لے ہوئی تھی، اب 78 روپے ہے، آگے 100 روپے ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان اس بات کو اتنا دہراتے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک بات ہو رہی ہوتی، ہر عام بندہ بیٹھ کے چوک چوراہے پہ ڈھابے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا یار پتہ چلا آپ کو کہ انہوں نے 78 روپے کر دیا وہ ٹیکس جو عمران خان کے دور میں 17 روپے تھا۔ زبانیں زد عام ہوتا ہے یہ نیریٹو۔ دیکھیں جو تقریریں آپ اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں، اب دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس وقت سوشل میڈیا ہے نا، وہ یا تو پی ٹی آئی کا سارا سوشل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا، وہ جو فگرز ہیں وہ نہیں کر رہا، ان کے اور بھی بہت ساری چیزیں جس پہ وہ بات کر رہے ہیں،
تو اگر اچھا کچھ اس میں غیر ضروری چیزیں بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, عمران خان کیا کرتے تھے؟ عمران خان روزانہ جب پرائم منسٹر تھے تب بھی 2 میٹنگز اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر کرتے تھے. روزانہ صبح ایک میٹنگ ہوتی تھی, ایک شام کو ہوتی تھی کہ آج کے نیریٹو کیا ہیں. جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تب بھی 2 میٹنگز ڈیلی ہوتی تھی نیریٹو کے اوپر. اتنا امپورٹنٹ تھا عمران خان کے نزدیک. یہ سر یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو آگے بڑھنے جا رہی ہیں, جو اس وقت ایل پی جی کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو یہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, جو کسان کے ساتھ ہوا ہے, جو عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے, جو انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ واردات کی ہے, یہ 7 چیزیں ہیں. اگر عمران خان باہر ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا. عمران خان باہر ہوتے تو عمران خان اپنی ایک تو نیریٹو والی ٹیم کو, اسپوکس پرسنز کو, ان کو ایک میٹنگ میں عمران خان ان کو کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں جتنی بھی تھیں. عمران خان نے کہا کہ آج جب آپ نے ٹاک شوز میں جانا ہے نا تو ٹاک شو میں سوال آپ سے کچھ بھی ہو, آپ نے کہنا یار 1 منٹ آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں, پہلے اس پہ تو بات کرو یار. یہ چیزیں اگر عمران خان باہر ہوتے, پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز اس بات پہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہوتے ان 7 چیزوں کے اوپر, اور جب 1,000 ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر ویڈیو پیغام آ رہا ہوتا نا, تو اس وقت پورے پاکستان میں گراس روٹ لیول پہ, گراؤنڈ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہوتی. اس حکومت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اوور آل خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. فیلڈ مارشل کی امریکہ میں ملاقات, ایران اسرائیل کی جنگ, جو بجٹ والی چیزیں تھیں نا وہ ساری دب گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز وہ اسپیسیفکلی نیریٹو بنانے کے لیے پوائنٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے. اسمبلی میں بڑا اچھا کر رہے ہیں, پریس کانفرنس بڑی اچھی کی, لیکن نیریٹو تب بنتا ہے جب 1,000 ایم این اے, ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر بات کریں گے. نیریٹو نہیں بن رہا جی, بات نہیں کر رہے. رضوان غلزی صاحب عرصہ دراز تک پی ٹی آئی کو کور کرتے آ رہے ہیں, آپ عرصہ دراز سے, کیوں نہیں نیریٹو بن رہا, کیوں نہیں بات کر رہے, کیا نیگلیجنس ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر عمران خان خود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں پہلے دن سے ہی ایک ون مین ڈریون پارٹی تو رہی ہے پی ٹی آئی, اور عمران خان نہیں ہے تو اس کا آپ فال بیک بھی دیکھ رہے ہیں. یہی سچویشن جب وہ پرائم منسٹر تھے, جو جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, ان کی ٹیم اس طرح سے کام نہیں کر رہی تھی. اونلی ہی واز دا ڈفرنس. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ بھی ایز پرائم منسٹر بھی, اور پھر بعد میں بھی جو اس سے پہلے بھی, بلکہ جن نے پوری پالیٹکس کی. اب وہ نہیں ہے تو یہ چیزیں, یہ گیپ آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو بات ہو نہیں رہی ہے. وہ 2 وجہ سے نہیں ہو رہی ہے نا. ایک تو میڈیا کور نہیں کر رہا, پریس کانفرنسز تو ہو رہی ہیں, تقریریں تو ہو رہی ہیں, ایک تو میڈیا کور نہیں کر رہا, دوسرا سوشل میڈیا بھی نہیں کور کر رہا. اور سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ ان کے جو تیروں کے رخ ہیں وہ عوامی ایشوز کے بجائے ایسی چیزوں کے اوپر ہیں کہ جو فی الحال اس وقت عوامی ایشو نہیں ہے. تو اگر ٹرمپ کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, مطلب ہم اس میں کچھ زیادہ ڈفرنس تو نہیں ڈال سکتے نا, لیکن ایٹ لیسٹ جو سوشل میڈیا ہے وہ چونکہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے, اس پریشر گروپ کی کوئی ذمہ داری ہے نا. مطلب جہاں پی ٹی آئی کیا پریشر گروپ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, اب وہ کر رہے ہیں. لیٹس سپوز پریس کانفرنس, آج بھی بہت طویل پریس کانفرنس ہوئی, کل بھی ہوئی, تقریریں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئی, ایشو بیس تقریریں ہوئی, میڈیا نے ان کو کور نہیں کیا, سوشل میڈیا نے بھی ان کو کور نہیں کیا. اور سوشل میڈیا بھی جو ہے ان کی کوریج یا تو ظاہر ہے وہ ایران اسرائیل 2 بڑا معاملہ ہے, اور دوسرا آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا معاملہ ہے. دیکھیں اب یہ اس وقت کچھ لوگ شاید یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہم ان 2 چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوں, یہ بھی امپورٹنٹ, لیکن ہم مسلسل, یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے اسپیشلی اس پلیٹ فارم پہ ہم صرف عوامی ایشوز بھی بات کر رہے ہیں کہ کتنا لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. لوگوں کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے, مہنگائی سے, پیٹرول سے. ابھی ہم جب آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے صدیق بھائی کہ کتنا یہ فال بیک آئے گا آگے آنے والے دنوں میں, اور وہ آنا شروع ہو چکا ہے. اور جو اس وقت غریب جس حالت میں ہے, پاکستان کا عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ جس حالت میں ہے, لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا. یہ وہی فیل کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہے. لہٰذا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہماری اس بات سے ڈفرنس کوئی سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا ریئل عوامی ایشوز کو کور نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا کا فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور عمران خان کی جنگ کیا ہے؟ عمران خان کی ذاتی جنگ تو نہیں ہے. عمران خان اگر ان کا کوئی ذات کا معاملہ ہوتا تو وہ ان کے پاس آپشن تھا, باہر چلے جاتے, آسان زندگی گزارتے. وہ بھی عوام کی بات کر رہے ہیں نا, اپنی مطلب ان کی بیوی جیل میں ہے, ان کی بہنیں در بدر, ان کا پورا خاندان لٹ گیا. اتنی محنت سے انہیں پارٹی بنائی, وہ پارٹی ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی, اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر لیا. کس لیے کیا؟ کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا وہ.
ذاتی بات تو نہیں کر رہے. سو جو لوگوں کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور سوشل میڈیا اگر لوگوں کی بات نہیں کرے گا تو سوشل میڈیا کو بھی اپنے اس پہ نظر ثانی یا ریویو کرنا پڑے گا. ایشوز ہیں, ہم دیکھیں سپریم کورٹ ہے, اس کے اوپر ہم بڑی بات کرتے رہے, اب پتہ چل گیا فتح ہو گئی, اب کیا بات کریں گے آپ وہاں پہ؟ نہیں زیادہ سے زیادہ کیا مجھے آپ نے رضوان غلزئی صاحب نے, ناظرین جب ظاہر ہم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا, رضوان غلزئی صاحب نے یہ کہا کہ میں جب صبح اٹھا اور میں نے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا, اور مجھے بڑی وہ امید آپ کو ملی, شاید امید ملی کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے کہ کہیں بولنے والا ہے یار, کوئی بات تو کرے گا کم از کم نا. ملک میں آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایک انسان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے, کہ دیکھیں قرآن میں مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہا ہوا ہے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ٹھیک ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بہترین انسان, بہترین امت نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ہماری پرائم ریسپانسبلٹی ہے, اس میں اگر کہیں سے آواز آئے گی تو خوشی ہوگی نا یار, کہ کوئی بات تو کر رہا ہے کم از کم. مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں, ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو انگیج تو کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے ذمہ داران بیٹھ کے کہیں کہ ان لوگوں کو فکس کریں. مطلب آپ انگیج کریں لوگوں کو, بتائیں کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ فیکٹس ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کی گرافیکل پوسٹ آپ بنا کے پی ٹی آئی اپنے آفیشیل پیجز سے لگا سکتے ہیں. حماد اظہر صاحب تو اکانومی کے ایکسپرٹ میں دیکھیں, ان کو شاید برا بھی لگ جاتا ہے کبھی کہ ہم بات کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب اکانومی کے ایکسپرٹ, وزیر خزانہ رہے نا, عمران خان کی اکنامک ٹیم کے اہم ترین ممبر رہے ہیں, بیچ میں انہوں نے کچھ 1-2 ویڈیوز اس پہ کی تھی. وہ چلیں کچھ نہیں کر سکتے, باہر پبلک میں نہیں نکل سکتے, ایک ویڈیو کے ذریعے, گرافس کے ذریعے ایٹ لیسٹ موازنہ تو کر سکتے ہیں, اور یہ بتا تو سکتے ہیں کہ کیا ہماری مشق کھڑی. بالکل ٹھیک ہے. منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ, رضوان غلزئی صاحب اس سے خوش بھی ہوئے, ان کو امید بھی نظر آئی, اور انہوں نے باقی ایکسپلین کر دیا. آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے, اس فیصلے کے اوپر ایکٹیو ہو گئے ہیں شاہ جی دوبارہ؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منصور علی شاہ صاحب کے یہ آرڈر پڑھ کے اور کسی جج کے ضمیر کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ تو ناممکن ہے. میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ حج کے بعد کوئی امید نہیں ہے. اب پھر میں بات کروں گا تو وہ کہیں اور چلی جائے گی. وہ نا وہ کنوال کے ہمارے ایک دوست تھے, وہ سناتے ہوتے تھے جڑے تھے بھورے, وہ پورا میں نہیں پڑھا. پیڑے, اچھا نہیں وہ بھیڑے نہیں, جڑے تھے پیڑے مکے میں پیڑے, ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا وہ ان کا کوئی لفظ ہے. اچھا میں اس کو کرتا ہوں جڑا لاہور چندرا پشور چندرا, ٹھیک ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ, چلیں لوگوں کو پتہ ہے, چلے لوگوں کو. وہ نا دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ لاہور میں نا کوٹ لکھپت جیل میں ہو رہا تھا, یہ 9 مئی کا کیس چل رہا تھا, تو ایک پولیس کا اہلکار بڑی معمولی سی رینک کا, وہ آیا گواہی دینے کے لیے, تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے قرآن آیت پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, اور وہ بغیر گواہی دیے واپس چلا گیا. اس نے کنسیکوینسز بھی فیس کیے جو کچھ اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہوا. لیکن یہ ججز جو ہیں یہ تو ان کے سامنے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے سے کوئی یہ ججز کا کوئی ضمیر جاگے گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن صرف یہ ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یار کوئی جج سپریم کورٹ میں بھی بول رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد کورٹ کے 5 ججز بار بار بول رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں اس نظام سے, ظلم جبر کے خلاف بات کر رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے, اس سے کم از کم پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک وہی جو آپ نے بات کی کہ یار کوئی تو کھڑا ہے. دیکھیں اس وقت یہ ججز جو ہے نا, یہ سپریم کورٹ کے لائق ترین ججز جو ہے نا, لائق ترین ججز جن کا پورے پاکستان کو پتا کہ یار یہ لائق ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, اطہر من اللہ صاحب, شاہد وحید صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, ٹھیک ہے, یہ 7 ججز ہیں. نئے جانے والوں نئے آنے والوں کا تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا نا. دیکھیں نئے آنے والے جو ہے نا, ہاشم کاکڑ صاحب اور شکیل احمد صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب, یہ جو 2 کیسز ہیں نا, ایک ججز والا ایک مقصود نشستوں والا, یہ 2 فیصلے ان کے پورے کریئر کا فیصلہ کر دیں گے کہ ان کا پورا کریئر کیسے ہوگا. اب یہ جو 7 جج ہیں یہ ڈیلی ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا بھائی, چاہے 5 صفحوں کے ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے. اگر یہ روزانہ اپنی ججمنٹس میں 1-2 اس طرح کے پیراگراف لکھنا شروع کر دیں تو ایک پاکستان کے لوگوں کو ایک تھوڑی سی امید نظر آئے گی نا, حوصلہ ملے گا کہ یار مزاحمت کر رہے ہیں سسٹم میں ایسے کوئی. جب یہ بالکل خاموش ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب, میں تو حیران ہوں اطہر من اللہ صاحب پہ کہ وہ کیوں بالکل وہ خاموش ہو گئے. تو اگر یہ روزانہ اپنی ججمنٹس میں 1-2 پیراگراف لکھیں گے تو پھر ایسے ویڈیوز ہوں گی جیسے آج ہوئی ہیں. اچھا چلے, چونکہ تذکرہ آپ نے بھی کر دیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی,
آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ریمارکس دیے ہیں، وسیم ملک صاحب نے اس کو جو دلائل دی، جو دلائل دیے ہیں، انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے ان ججز کا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا نا کہ یار یہ ججز، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر یہ اسی بینچ کے سامنے یہ کیس لگتا نا تو یہ ایک دن کا کیس تھا، ختم ہو جاتا. اب یہ جو جج ڈیلی بیسس پہ سن رہے ہیں نا اپنی چھٹیاں ختم کر کے، دیکھیں نا یہ تو ان کا کریڈٹ ہے نا کہ عام آدمی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے اپنی چھٹیاں ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 11 جج اگر اتنے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں تو نون لیگ کے کیس کی بجائے، حکومت کے کیس کی بجائے بیٹھنا بینچوں میں عام آدمی کے کیس سنے نا. اگر یہ عام بینچوں میں بیٹھے نا ریگولر میں، یہ دو کر کے، دو رکنی بینچ موسٹلی بنتے ہیں، یہ روزانہ 100 کیسز کے فیصلے کر سکتے ہیں، روزانہ 100 کیسز کے فیصلے عام آدمی کے. لیکن عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ان ججوں کا مسئلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک جج اس نظام کو سرو کر رہا ہے، اس حکومت کو سرو کر رہا ہے، نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے، اتنا تو نون لیگ کو کہے کہ یار بے شرمو، جو باتیں ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں کرتے ہو کہ سڑی گل ہو گئی ہے تو یہ فیصلہ آ رہا ہے، یہ تو کم از کم نہ کیا کرو ہمارے ساتھ. نہیں وہ سنا کو آنے مطلب کوئی 27ویں ترمیم میں ججز، وہی میں کہہ رہا ہوں، نون لیگ والے ہر جگہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم تیار ہے، یہ ججز سے بات ہو گئی ہے، یہ فیصلہ دے دیں گے ابھی، اس لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی. اور پھر نون لیگ والے یہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اوپنلی کہ محمد علی مظہر اور حسن عزیزی بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے. یہ حالات ہیں بھائی، اگر وہ بیچارے بدلنے جا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ، خوف سے، لالچ سے، جس بھی بیس پہ، آپ ان کو گندا تو نہ کریں نا. لیکن ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے، اچھا ہے، نون لیگ بتا رہی ہے. نون لیگ کی ایک بات ہے ویسے، دیکھیں مولانا ثناء اللہ اکثر بات کر جاتے ہیں، سیدھی بات کر دیتے ہیں وہ کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں وہ جیسے میاں صاحب ہے نا، ہاں میاں صاحب کو ایک بار کہا گیا، ایک میٹنگ میں ان کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہے وہ فلانا صحافی نا ہمارا صحافی ہے. میاں صاحب نے کہا اچھا وہ کس کے ذمہ لگائی ہے اور کتنے پیسے اس کو پر منتھ جا رہے ہیں نا، کیونکہ نون لیگ کے اندر ہے وہ جو ان کے ہے نا بزنس مین اور یہ وہ ان کے ذمہ، مختلف لوگوں کے ذمہ ہے کہ یار اس کو آپ نوکری دے دو، سیٹ کر لو، نہیں نوکری نہیں، مطلب پر منتھ جاتے رہتے ہیں نا، وہ ان کے ذمہ ہوتا ہے، پورا ایک بنی ہوئی ہوتی ہے لسٹ. تو میاں صاحب نے کہا وہ کس کے ذمہ لگایا ہے، اس کو کتنے پیسے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب پیسے وہ نہیں لے رہا. میاں صاحب نے کہا اگر پیسے نہیں لے رہا تو ہمارا صحافی کیسے ہے. میاں صاحب کا یہ ہے کہ جو جج، جو بیوروکریٹ، جو صحافی نون لیگ سے پیسے نہیں لے رہا نا پر منتھ، یا نون لیگ سے کوئی فیور نہیں لے رہا، کوئی اس نے اپنے بھانجوں بتیجوں کی نوکریاں نہیں کروائیں، کوئی اپنی بیوی کی کہیں نوکری نہیں کروائی، کوئی اس نے کوئی اور نہیں لیا، کوئی وہ اس نے کوئی آگے اس نے کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ نہیں لی کہ مجھے آگے پانی بینچ کا سربراہ بنائیں گے، مجھے پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہم سے کوئی غیر وہ کیا کہیں وہ فیور نہیں لے رہا نا، کوئی غلط چیز ہم سے نہیں لے رہا نا، وہ ہمارا جج، ہمارا بیوروکریٹ، ہمارا صحافی وہ نہیں ہو سکتا. بہرحال جی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ضرور ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو چیزیں وہ کر سکتی ہے اس کو کرنی چاہیے، تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے معاملات جو ہیں اس کی بھی کوئی داد رسی ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.